بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ ہمارے درس چل رہے ہیں متن منار السبیل کے، اور الحمدللہ اب تک 14 درس ہو چکے ہیں، اور 14ویں درس میں ہم لوگوں نے باب صلاۃ الجماع پڑھا تھا کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی اس کے کیا طریقے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے، مردوں پر واجب ہے، اور سنت مسجد میں نماز پڑھنا جو ہے جماعت کے ساتھ یہ سنت ہے، لیکن جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ اسی طریقے سے اس میں جماعت کے ساتھ کچھ احکامات ذکر کیے گئے تھے۔ تو ابھی باب صلاۃ الجماع ہی چل رہی ہے، اس میں ایک فصل پہ ہم نے وقف کیا تھا، آج اس فصل سے شروع کریں گے۔ فصل یصح وقوف الامام وسط المأمومین، کہ صحیح ہے کہ امام کا کھڑا ہونا مقتدیوں کے درمیان میں اس طرح صحیح ہے۔ وسنت وقوف متقدما علیہم، لیکن سنت یہ ہے کہ امام کھڑا ہو مقتدیوں سے آگے ہو کر۔ وقوف ہو کا مطلب امام، وقوف الامام متقدما علی المأمون، اس طرح ہے کہ کھڑا ہونا سنت ہے امام کا مقتدیوں سے آگے، ٹھیک ہے۔ ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، اور کھڑا ہوگا اگر ایک آدمی ہو، خالی اگر مقتدی ایک آدمی ہو تو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، اس کے برابر میں، عن يمينه کھڑا ہوگا دائیں طرف، محاذيا له اس کے بالکل برابر میں ہو کے۔ ولا تصح خلفه، اور اس کا پیچھے کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک مقتدی ہو اور امام ہو تو ایک مقتدی کے امام کے پیچھے کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے دائیں طرف اس کے برابر میں کھڑا ہوگا۔ ولا عن یساری، اور نہ اس کا کھڑا ہونا اس کے بائیں طرف کھڑا ہونا صحیح ہے، مع خلو یمین ہی، جبکہ دائیں طرف والا حصہ خالی ہو۔ اگر دائیں طرف والا حصہ خالی ہو اور مقتدی بائیں طرف کھڑا ہو جائے اکیلا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آگے وتقف المرأة خلفه، اور لیکن اگر عورت ہوگی تو وہ امام کے کیا پیچھے کھڑی ہوگی، عورت امام کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ آگے وَإِن صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً خَلْفَ صَفٍّ مُنْفَرِدًا فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، کہ اگر کسی شخص نے اکیلے صف کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھ لی، اگر امام کے ساتھ اکیلے کھڑے ہو کے اگر ایک رکعت امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ لی، فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، تو شخص کی نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ آگے وَإِنْ أَمْكَنَ الْمَأْمُومَ الْاِقْتِدَاءُ بِإِمَامِهِ، اور ممکن ہوگا کہ مقتدی اقتداء کرے اپنے امام کی، اگر دور بھی ہو جائے، فاصلہ بھی ہو جائے تو پھر بھی ممکن ہے اقتداء کر لے۔ ولو کتنی دور ہونا ممکن ہے، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَوْقَ 300 ذراع صح، اگر مقتدی اور امام کے درمیان 300 گز کا فاصلہ ہو تو صحیح ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ان رأى الامام کی، یا تو وہ امام کو دیکھ رہا ہو، یعنی مقتدی امام سے اتنا دور ہو لیکن وہ اپنے امام کو دیکھ رہا ہے تو صحیح ہے، یا امام کو تو نہیں دیکھ رہا، او رأى من وراءه، لیکن جو امام کے پیچھے ہیں، یعنی دوسری تیسری چوتھی صف جو آ رہی ہے تو مقتدی اتنا دور کھڑا ہوا ہے کہ اپنے آگے والی صف کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کی مقتدی کی اقتداء کرنا صحیح ہوگی۔ کب کہ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ، لیکن اور اگر امام اور مقتدی اگر مسجد میں ہو تو لم تشترط الرؤیا، تو پھر دیکھنے کی شرط نہیں ہے کہ صف نظر آ رہی ہو یا امام نظر آ رہی ہو، اگر دونوں مسجد میں ہیں تو پھر مقتدیوں کا امام کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، یا امام کے پیچھے جو صف آ رہی ہے اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ وکفا سماع تکبیر، بس خالی جو ہے نا تکبیرات ہی سماعت سننے میں آ رہی ہے نا، جو تکبیر یا رکوع میں اٹھنا بیٹھنا یہ سننے میں آ رہی ہے، یہی کافی ہوگا، اگرچہ اس کو امام نظر نہیں آ رہا یا مقتدی نظر نہیں آ رہے پھر بھی کافی ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ، آگے وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، لیکن اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان بیچ میں کوئی نہر بہہ رہی ہو، اور وہ نہر بھی ایسی کہ جو چلنے پھرنے کی، یعنی اس میں کشتیاں چلتی ہوں، تجری فیہ السفن کا مطلب کہ اس میں کشتیاں چلتی ہوں، او طریق، یا امام اور مقتدی کے درمیان کوئی بیچ میں راستہ چل رہا ہو، کوئی روڈ چل رہا ہو، کوئی راستہ چل رہا ہے اور وہ راستہ جس پہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، تو لم تصح، تو ایسے پھر مقتدی کی امام کی اقتداء کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ آگے وکریہ، اور مکروہ ہے علو الامام عن المأموم، کہ امام کا اپنے مقتدیوں سے اوپر کھڑے ہونا، کہ امام صاحب تو اوپر اونچائی پر کھڑے ہوئے ہیں اور مقتدی جو ہے نا نیچے ہیں، تو ایسا کیا ہے، مکروہ ہے۔ لا عکسہ، لیکن اس کا عکس مکروہ نہیں ہے۔ کیا عکس؟ کہ امام صاحب نیچے کھڑے ہوئے اور مقتدی اوپر کھڑے ہوئے، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی صورت میں اگر امام صاحب اوپر کھڑے ہوں گے، مقتدی نیچے کھڑے ہوں گے تو مقتدیوں کو امام صاحب نظر نہیں آئیں گے، تو اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری صورت میں اگر امام صاحب نیچے کھڑے ہوں گے اور مقتدی اوپر کھڑے ہوں گے تو مقتدیوں کو ظاہر امام صاحب اوپر کھڑے ہو کے نظر آئیں گے، تو ان کی اقتداء صحیح ہو جائے گی۔
تو لا عکسو کا مطلب کہ مکروہ نہیں ہے مقتدیوں کا اوپر کھڑے ہونا اور امام کا نیچے کھڑا ہونا۔ آگے وکریہ اور مکروہ ہے لمن اکل بصلاً، اس شخص کے لیے آنا مسجد میں کہ جس نے کیا کھائی ہو، بصلاً پیاز، او فجلاً یا مولی، ونحوہ یا اس طرح کی کوئی چیز جو بدبو کرتی ہے منہ سے، حضور المسجد، تو مسجد میں آنا مکروہ ہے ایسے شخص کا کہ یہ چیزیں کھا کر آنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ اب کتاب میں امتحانوں میں آئے گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا مولی کھا کر آئے گا تو اس کے کیا حکم ہے، فرض ہے، اس کے کیا حکم ہے، لا یجوز ہے یا حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ آگے فصل، یہ ہمارا باب چل رہا ہے نا باب صلاۃ الجماعت، تو جماعت کے حوالے سے جو مسائل ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب اس فصل میں ان چیزوں کو ذکر کیا جائے گا کہ اگر جیسے پیچھے شروع میں کیا تھا نا کہ جماعت کی نماز پڑھنا مرد پر کیا ہے، واجب ہے، لیکن کچھ عذر کی وجہ سے جو ہے جماعت کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے۔ کچھ ایسے عذر ہیں جن کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے، وہ عذر کیا ہے؟ آگے یعذر بترک الجمعۃ والجماعہ، کہ عذر کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے جمعے کی نماز بھی اور جماعت بھی، عذر کی وجہ سے جمعے کی نماز بھی چھوڑ سکتے ہیں اور جماعت بھی چھوڑ سکتے ہیں عذر کی وجہ سے۔ اب عذر کیا ہے؟ المریض، یا تو بیماری ہو، بیماری کی وجہ سے چھوڑ دی جائے تو پھر بھی یہ جائز ہے۔ والخائف حدوث المریض، یا خوف ہو مرض کے بڑھ جانے کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی جو ہے نا جمعہ کی نماز اور جماعت کی نماز چھوڑ سکتے ہیں کہ اگر جمعہ پڑھنے جائیں گے یا جماعت سے نماز پڑھنے جائیں گے تو مرض کے بڑھنے کا خوف ہے، اس وجہ سے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ آگے والمدافع احد الاخبثین، اور دو خبیث جو ان میں سے کسی ایک کو دور کرنے کی وجہ سے جمعے کی نماز بھی اور جماعت کی نماز بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ دو خبیث کیا مطلب؟ یعنی پیشاب یا پخانہ، کہ بہت سخت پیشاب آ رہا ہے یا بہت سخت جو ہے نا پخانہ پوٹی آ رہا ہے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر جمعے کی نماز چھوٹ گئی یا جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو یہ بھی جائز ہے، پھر بعد میں وہ اپنی نماز پڑھ لیں۔ آگے ومن لہ ضائع یرجو، اور اسی طریقے سے اس شخص کے لیے بھی جماعت یا جمعے کی نماز چھوڑنا جائز ہے کہ جس کو کیا نام ہے امید ہو کہ کوئی جو ہے نا ضائع کر دے گا، کسی چیز کے ضائع ہونے کی امید ہو کہ اگر میں جمعہ نماز پڑھنے جاؤں گا یا جماعت سے نماز پڑھنے جاؤں گا تو جو ہے نا گاڑی کو ضائع ہو جائے گی یا کوئی بھی چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جمعہ اور جماعت کی نماز چھوڑ سکتا ہے۔ آگے او یخاف ضیاع مالہ، یا اس کو خوف ہو مال کے ضائع ہونے کا، ٹھیک ہے، او فواتہ، یا مال کے فوت ہونے کا خوف ہو، او ضررا فیہ، یا مال کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو، اس کی وجہ سے بھی جمعہ یا جماعت کی نماز چھوڑ سکتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے جاؤں گا کوئی چوری کر لے گا، کوئی یا فوت ہو جائے، مال جو ہے نا جل جائے گا یا خدا نہ خاصہ کچھ بھی نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے اور وہیں پر پڑھ لے حفاظت کی وجہ سے تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے او یخاف علی مال استؤجر لحفظہ، یا اسی طریقے سے اس مال کے خوف، اس مال کے ضائع ہونے کا یا فوت ہونے کا یا نقصان پہنچنے کا خوف ہو جس کی وہ کیا کر رہا ہے، حفاظت کرنے کی اجرت لے رہا ہے، یعنی چوکیداری کر رہا ہے، کسی مال کی کسی بھی چیز کی وہ چوکیداری کر رہا ہے، اور چوکیداری چھوڑ کے جائے گا تو اس کے ضائع ہونے کا یا کیا نقصان پہنچنے کا یا ضرر پہنچنے کا کسی کا بھی خوف ہو تو اس کی وجہ سے اس کی حفاظت کی رک جائے گا، جمعے کی یا جماعت کی نماز چھوڑ دے گا تو جائز ہے۔ کا نظارت البستان، جس طریقے جیسے مثال کے طور پہ باغ کی انسان چوکیداری کرتے ہیں نا، پھلدار باغ ہے کیسا بھی باغ ہے اس کی چوکیداری کر رہا ہے، اب وہ جو ہے نا اگر اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو جو ہے نا اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا فوت ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے وہیں پر اگر اپنی نماز پڑھ لے گا تو جائز ہے۔ تو جمعے کی نماز اور جماعت کی نماز چھوڑنا اس شخص کے لیے جائز ہے۔ او اذن بمطرین، یا کسی کو جو خوف ہو یا تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو بارش کی وجہ سے، یا تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو کس کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، ووحلین، یا تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو کس کی وجہ سے، کیچڑ کی وجہ سے، اتنی کیچڑ جمع ہوئی ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتا، جماعت کے ساتھ شامل ہونے نہیں جا سکتا مسجد میں، تو اپنی الگ سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وثلجن، یا بہت سخت برف ہے اب وہ نہیں جا سکتا برف کی تکلیف کی وجہ سے، تو اب وہ بھی جو ہے اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے جائز ہے، معذور ہے وہ شخص۔ وجلیدن، یا اندھیرے کی وجہ سے، سخت اندھیرا ہے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اب کیسے جمعہ پڑھنے جائے، کیسے نماز پڑھنے جائے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ وریح باردۃ بلیل مظلمۃ، یا سخت ٹھنڈی ہوائیں اندھیری رات میں، اندھیری رات میں سخت ٹھنڈی ہوائیں، اس کی وجہ سے یہ بھی اس کے لیے عذر ہے، اس وجہ سے بھی جماعت کی نماز وہ چھوڑ سکتا ہے۔ او تطویل امامین، یا امام صاحب جو ہے نا بہت لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اب وہ بولے یار میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو وہاں تو میری ٹانگیں سوج جاتی ہیں، وہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، یا جو ہے نا پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے کھڑے کھڑے، تو اس وجہ سے اگر وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے اور اکیلے نماز پڑھ لے تو اس شخص کے لیے بھی ایسے کرنا جائز ہے، یہ معذور ہے۔ آگے باب صلاۃ الاہل الاعذار، پہلے ہمارا باب چل رہا تھا نا باب صلاۃ الجماعت، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے مسائل کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ اب جو ہے وہ شخص جس کو عذر لاحق ہو
اور کیا نام ہے یعنی اہل عذر کون ہے ان کو ذکر کیا جائے گا، جو نماز پڑھنے میں جن کو عذر ہے ان کو ذکر کیا جائے گا، یعنی نماز پڑھنے میں جن کو عذر ہے پہلے ذکر کیا گیا تھا اس سے پہلے فصل میں کہ جماعت میں حاضر ہونے سے عذر ہے ان کو، تو ان کے لیے جماعت چھوڑنے کی اجازت دی گئی تھی، کون کون جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے میں کس کو عذر ہے، کہ نماز پڑھنے سے جو ہے نا کوئی معذور ہے کوئی شخص، تو یلزم المریض ان یصلی المکتوبہ قائما ولو مستندا، کہ لازم ہے ضروری ہے مریض کے لیے کہ نماز پڑھے المکتوبہ فرض نماز کھڑے ہو کر، اگرچہ کیا کرے ٹیک لگا کر پڑھے، اگر مریض ہے کھڑے ہو کر پڑھے گا پہلے، لیکن کھڑے ہونے میں اگرچہ ٹیک لگایا ہوا پھر بھی جائز ہے اس کے لیے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، لیکن اگر کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پر اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھے، فَعَلَىٰ جَنبِهِ، تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا، لیکن لیٹنے میں وَالْأَيْمَنُ، اپنے دائیں پہلو پر جو ہے نا لیٹنا زیادہ افضل ہے، کہ دائیں طرف لیٹے اور پھر نماز پڑھے زیادہ افضل ہے، لیکن دائیں طرف بھی نہیں لیٹ سکتا تو پھر بائیں لیٹے جیسے سہولت ہو، لیکن دائیں زیادہ افضل ہے۔ آگے وَيُؤْمِنُ بِالرُّكُوعِ وَبِالسُّجُودِ، اور اشارہ کرے گا پھر رکوع اور سجدے کا، ٹھیک ہے، رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے گا۔ وَيَجْعَلُهُ أَخْفَضُ، لیکن وَيَجْعَلُهُ أَخْفَضَ، لیکن جب سجدے کا اشارہ کرے گا تو بنسبت رکوع کے اشارے سے سجدے کا اشارہ زیادہ جھک کر کرے گا۔ وَيَجْعَلُهُ أَخْفَضُ، کہ اس سجدے کا اشارہ زیادہ جھک کر کرے گا تاکہ پتہ چلے یہ سجدہ کر رہا ہے۔ فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَن، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے نا اومن بطرفی، لیکن اگر کوئی شخص کیا کرے اشارہ کرنے سے بھی عاجز ہو، اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہو، تو واستحضر الفعل بقلبی، تو اب وہ کیا کرے گا، جو رکوع سجدہ اور اٹھنا بیٹھنا اس کو اپنے دل میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا نیت کرے گا کہ اب میں رکوع کر رہا ہوں، اب میں بیٹھ رہا ہوں، اب میں یہ کر رہا ہوں، بھلے بیٹھے بیٹھے وہ پڑھ رہا ہے یا لیٹے لیٹے پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے وقد القول، اسی طریقے سے ان عجز عنہ بلسانی، کہ اگر کوئی شخص عاجز ہو زبان سے پڑھنے سے بھی تو وہ بھی کیا کرے گا، اپنے دل میں جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا بس دل میں لے کر آئے گا کہ اب میں تلاوت کر رہا ہوں، تلاوت جیسے دل میں پڑھ رہا ہے، پھر رکوع دل میں کر رہا ہے، اگر وہ زبان سے بھی عاجز ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ایسی کوئی بیماری ہے۔ آگے ولا تسقط ما دام عقل ثابتا، یعنی کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہوگی جب تک عقل کام کر رہی ہے، جب تک عقل دل و دماغ کام کر رہے ہیں اس وقت تک جو نماز جو ہے نا ساقط نہیں ہوگی۔ آگے ومن قدر علی القیام او القعود فی اثنائها انتقل الیہا، اگر کوئی شخص قادر ہو گیا کھڑے ہونے پر یا بیٹھنے پر نماز کے اندر ہی، تو انتقل الیہ، تو نماز کے اندر ہی وہ کیا ہو جائے گا، اس طرف منتقل ہو جائے گا۔ یعنی ایک شخص لیٹ کر نماز پڑھ رہا تھا، نہیں بیٹھ سکتا تھا، نہیں کھڑے ہو سکتا تھا، لیکن درمیان نماز میں اس کو جو ہے نا صحت مل گئی، اس کی جو ہے نا جو بھی تھا طبیعت صحیح ہو گئی، اب وہ کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، تو درمیان نماز میں ہی وہ اس طریقے سے ہو جائے گا، صحیح اپنی حالت پر ہو جائے گا جہاں تک ہو سکتا ہے۔ آگے ومن قدر ان یقوم منفردا ویجلس فی الجماع خیر، اگر کوئی شخص طاقت رکھتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر اکیلے نماز پڑھ لے، لیکن جماعت میں وہ کیا کر رہا تھا، بیٹھا ہوا، ساری جماعت بیٹھی ہوئی تھی، بیٹھ کے نماز پڑھی تھی، کوئی مجبوری تھی، معذوری تھی، اب وہ شخص لیکن کھڑے ہو کے نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں، تو خیرہ، اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو جماعت کے ساتھ، جیسے جماعت کے اور نمازی بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے مجبوری کی وجہ سے، تو یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی اس کو اختیار ہے کہ یہ اکیلے کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز پڑھے۔ آگے وتصح علی الراحلۃ لمن یتأذى بنحو مطر، اور صحیح ہے نماز پڑھنا کس پر، علی الراحلۃ، راحلۃ مطلب سواری پر، کہ سواری پر نماز پڑھنا صحیح ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو تکلیف پہنچتی ہو، اس طرح کی مثل، جیسے بارش کی مثل کوئی چیز ہو، بارش کی مثل کوئی چیز ہو، اس سے تکلیف پہنچ رہی ہو، ووحل، یا کیچڑ کی وجہ سے اس کو سواری سے اترنے میں تکلیف پہنچتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، تو اس صورت میں جو ہے سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ او یخاف علی نفسہ من نزول، یا اترنے سے کوئی جان پر کوئی خطرہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو جو ہے نا پتہ ہے کہ میں جلسے میں ہوں، رش میں ہوں، اب جو سواری سے اتروں گا جو ہے نا لوگ مجھے پکڑیں گے، ماریں گے، کچھ بھی کریں گے، تو اس وجہ سے اس کو خوف ہو سواری سے اترنے کا، تو سواری پر نماز پڑھنا اس کے لیے صحیح ہے۔ وعلیہ الاستقبال وما يقدر علیہ، لیکن لازم ہے اس پر کہ جتنے قدرت ہو، جتنی طاقت ہو، کہ قبلے کی طرف جو ہے نا رخ کرے، وہ جہاں تک اس سے حتی الامکان، حتی الوسع، قبلے کی طرف رخ کرے گا وہ۔ آگے وَيُؤْمِنُ مَن بِالْمَاءِ وَالطِّينِ، اور اشارہ کرے گا وہ شخص کہ جو پانی میں یا کیچڑ میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اب وہ اشارہ کر کے نماز پڑھے گا۔ آگے فصل فی صلاۃ المسافر، ہمارا باب چلے نا باب صلاۃ اہل الاعذار، کہ اس میں ان لوگوں کی نماز کا ذکر کیا جائے گا کہ جو نماز کی حالت میں کیا ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں۔ پہلے مریضوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اب اس میں مسافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی معذور ہوتے ہیں سفر کی وجہ سے، تو ان کی نماز کیسی ہوگی، تو اس میں وہ ذکر کیا جائے گا۔ قصر الصلاۃ رباعیہ افضل،
کہ قصر کرنا اس نماز کا جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کا قصر کرنا کیا ہے افضل ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز کا قصر کرنا حالت سفر میں کیا ہے افضل ہے۔ لمن نوا سفرن مباحا، اس شخص کے لیے کہ جو مباح یعنی جائز سفر کی جس نے نیت کری ہو اس کے لیے 4 رکعت والی نماز کا قصر کرنا کیا ہے افضل ہے۔ سفر مباح ہو یہ ہونا ضروری ہے، سفر مباح کا مطلب کہ جائز سفر کے نہیں جا رہا ہو، جو نارمل سفر ہوتا ہے، یعنی چوری چکاری ڈاکہ ڈکیٹی یا قتل و غارت کے نہیں جا رہا ہو تو اس کے لیے جو قصر نہیں کرے گا وہ۔ لمحل معین، اور اس کا جو ہے نا معین جگہ کی طرف جانے کا ارادہ ہو کہ بھائی فلانے گاؤں میں جا رہا ہوں، فلانے شہر میں جا رہا ہوں، فلانی بستی میں جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، ایسے اس کا ارادہ ہے۔ ایسے نہیں کہ بس نکل رہا ہوں، بس جا رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، دیکھو کہاں تک بھاگتا ہوں، ایسے نہیں۔ یبلغ 16 فرسخا، اور ضروری ہے کہ وہ کتنا اس کا جانے کا ارادہ ہو، 16 فرسخ اس کے سفر کرنے کا ارادہ ہو۔ اب 16 فرسخ کتنا ہے، وہی وہ کتنا ہے، یومان قاصدان فی زمن معتدل بسیر الاسقال، کہ وہ 2 دن چلنے کی مسافت ہے، کہ 2 دن چلنے کی مسافت ہو، درمیانی قدم جو ہوتے ہیں وہ دبیب الاقدام، ہلکے پھلکے یعنی بھاری اور ہلکے دونوں قدم، درمیانی قدم کے مطابق اس کے چلنے کی جو ہو ارادہ ہو، وہ 2 دن کا مسافت ہوتی ہے۔ آگے اذا فارق بیوت قریۃ العامرہ، گھر سے نکلے سفر کے لیے جب شہر کی آبادی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، جب یعنی گھر سے نکلے گا سفر کے لیے تو جب شہر کی آبادی ختم ہو جائے گی اب کیا کرے گا، 4 رکعت والی نماز کو قصر کرے گا۔ آگے ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافہ، اور اعادہ نہیں کرے گا اس شخص کو، وہ شخص کے جس نے قصر نماز پڑھ لی لیکن ثم رجع قبل استكمال المسافہ، لیکن جس سفر کے لیے جس مسافت کے لیے جو ضروری ہے 16 فرسخ اس سے پہلے وہ واپس آ گیا تو اس کی جو ہے نا نماز کے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص گھر سے نکلا کہ بھائی میں جو ہے نا سفر پہ جا رہا ہوں، ابھی گھر سے نکلا تھا، آدھے راستے میں تھوڑا سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے سفر کیا تو اس نے ابھی تھوڑا یعنی آدھا گھنٹہ بھی سفر ہی کیا تھا اس نے، اب بیچ میں جو ہے نا عصر مغرب کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز، مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز ہو گئی، اس نے نمازوں کو مسافری علی قصر نماز پڑھ لی، اب بعد میں اس کا ارادہ کینسل ہو گیا تو اگر وہ واپس لوٹ جائے گا، ظاہر سفر اس کا پورا نہیں ہوتا، جتنا سفر کا مسافت تھی وہ پوری نہیں ہوتی، لیکن واپس لوٹ گیا، اب اس میں جو اس نے نماز پڑھی ہے درمیان میں تو اس نماز کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے وَيَلْزَمُهُ لازم اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو فی الحضر، کہ اگر وہ حالت مسافری میں نہیں ہے بلکہ مقیم ہے اور اس نماز کو مکمل کرے گا، کہ اگر حالت مقیم میں جس نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس نماز کو لازم ہے کہ پوری جو ہے نا مکمل کرے، کہ پوری کرے گا نماز کو اگر اس نماز کا وقت داخل ہو جائے اور وہ کس میں، وہ فی الحضر، وہ حالت مقیم میں ہے، مسافر نہیں ہے۔ او صلی خلف من یتم، اور اسی طریقے سے پوری کرے گا نماز کو، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کا امام جو ہے نا وہ پوری اگر نماز پڑھا رہا ہے، یعنی امام اگر مقیم ہے اور پیچھے مسافر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی پوری نماز پڑھے گا۔ او لم ینوی القصر عند الاحرام، یا وہ اس شخص کے لیے بھی لازم ہے کہ نماز کو پوری کرے گا کہ جس نے حالت تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہے نا سفر کی نیت نہیں تھی، درمیان نماز میں اس کی سفر کی نیت بن گئی تو اب وہ نماز کو بھی مکمل کرے گا۔ او نوا اقامت مطلقا، یا کہیں پہ اس کی جو ہے نا مطلق رہنے کی جو ہے نا نیت تھی، رہنے کی مطلق نیت تھی، کوئی مسافر کی نیت نہیں تھی تو اب اس حالت میں بھی جو ہے نا نماز کو کیا کرے گا، پوری کرے گا۔ او اکثر من 4 ایام، یا 4 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے کہیں پر تو وہاں پر بھی نماز کو کیا کرے گا، مکمل کرے گا۔ او اقام لحاجت وظن اللہ تنقضی الا بعد الاربع، یا کسی کام کے کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں پر کہیں پر رکا ہے، ٹھہرا ہے اور اس کو گمان یہ ہے کہ یہاں پر 4 دن سے جو ہے نا زیادہ ہی ہو جائیں گے، 4 دن یا اس سے زیادہ ہی لگیں گے تو وہاں پر بھی جو ہے نا اب کیا کرے گا، نماز کو مکمل کرے گا۔ یا آگے او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، او اخر الصلاة عنها بلا عذر، او اخر الصلاة بلا عذر، یا مؤخر کر دیا نماز کو بغیر کسی عذر سے، ویسی نماز کو مؤخر کر دیا، لیٹ کر دیا نماز کو یہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا، اب اس کے لیے کہ نماز کو پوری پڑھے، اب اس کے لیے جو ہے نا یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھے، بھائی سفر میں کہیں بھی جائے اب اس کے لیے اجازت تھی کہ 2 رکعت پڑھ لے گا 4 والی، اب وہ نماز کو لیٹ کرا جا رہا ہے جہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا تو اب اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ 2 پڑھے، نہیں، اب اس کو حکم ہے چل بھائی تو اب 4 پڑھ، تو نے لیٹ کیوں کری۔ آگے وَيَقْصُرُ إِنْ أَقَامَ لِحَاجَةٍ بِلَا نِيَّةِ الْإِقَامَةِ فَوْقَ 4، اور اسی طریقے سے قصر کرے گا اگر کہیں پر ٹھہرا ہے کسی کام کی وجہ سے، لیکن وہاں پر اس کو ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، بس کسی کام کی وجہ سے رک گیا ہے،
اب اگرچہ اس کو 4 دن سے بھی اوپر ہو گئے تو وہاں پر بھی قصر کرے گا. ولا یدری متی تنقضی، اور اس کو پتہ نہیں اس کا کام کب مکمل ہو جائے. وہ ٹھہرا ہوا کہ آج میرا کام ہو جائے میں آج نکل جاؤں گا، کل ہو جائے کل نکل جاؤں گا، آج بھی نہیں ہوا وہ کل پہ کام چلا گیا، وہ کل بھی نہیں ہوا پرسوں پہ کام چلا گیا، پھر بھی نہیں ہوا چوتھے دن پہ چلا گیا، 5ویں دن پہ چلا گیا. اب وہ بیچارے کا کام پھنسا ہوا ہے، اس خالی کام کی وجہ سے رکا ہوا، دن بڑھتے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ کیا کرے گا 4 دن سے بھی بھلے اوپر دن ہو جائے پھر بھی قصر یعنی مسافری کی نماز پڑھے گا. او حبس مظلوما، یا کہیں پہ جو ہے نا اس کو قید کر دیا گیا ہے کہ بھائی آج تیرے کو چھوڑ دیں گے کل تیرے کو چھوڑ دیں گے، اب چھوڑ ہی نہیں رہا بیچارے کو قید کیا ہوا ہے اور دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو جب تک وہ اس کو کچھ یعنی چھوٹنے کی امید ہی نہیں ہے، تو چھوٹنے کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب وہاں سے چھوٹ جائے، تو جب تک وہاں پر رہتا رہے گا مسافری کی نماز پڑھے گا. او بمطر، یا کہیں پہ بارش کی وجہ سے رک گیا کہ آج بارش ہو کے میں ابھی نکل جاؤں گا، ابھی بارش ہو کے میں ابھی نکل جاؤں گا، ایسے ہوتے ہوتے 4 5 6 دن گزر گئے تو اس صورت میں بھی وہاں پر مسافری کی نماز پڑھے گا. ولو اقام سنین، اگرچہ اس کو وہاں پر ٹھہرے ٹھہرے سالوں گزر جائیں لیکن اس کو پتہ ہے کہ آج کام ہو جائے آج نکل جاؤں گا، آج بارش رک جائے آج نکل جاؤں گا، آج جو ہے نا میرے کو چھوڑ دیا جائے آج نکل جاؤں گا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہو رہا اور اس سے ہوتے ہوتے سالوں گزر گئے تو جب تک بھی جو ہے نا مسافری کی نماز وہ پڑھتا رہے گا. لہذا آج کے سبق کو یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. تو ہم نے جو ہے نا آج کے سبق میں باب صلاۃ الجماع کے آخری جو 2 فصلیں ان کو پڑھا تھا، اس میں جو ہے نا جو امامت کے حوالے سے جو مسائل ان کو ذکر کیا گیا تھا، اور آخری فصل میں جو باب صلاۃ الجماع کی ان چیزوں کو ذکر کیا گیا تھا کہ کن عذر کی وجہ سے جمعہ یا جماعت کی نماز چھوڑنے کی اجازت ہے. اس کے بعد پھر باب صلاۃ اہل اعذار کو ذکر کیا گیا کہ وہ شخص جو ہے نا معذور ہے، کون معذور ہے اور نماز کو معذوری میں کیسے پڑھیں گے. پھر معذوری جو مسافر کو فصل فی صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کو ذکر کیا گیا کہ مسافر کی جو ہے نا 4 والی کو 2 پڑھے گا اور جو ہے 16 فرسخ جو ہے نا اس کو اس کا ارادہ ہو، لہذا مسافر کے حوالے سے مسائل کو ذکر کیا گیا تھا. آج کے سبق کو یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ پاک قبول فرمائے، جو غلطی کمی کوتاہی اس کو معاف فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.